نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 10، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا۔ رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں انہماک پیدا کریں اور اس کے قریب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہم اس کی نشانیوں کا فہم حاصل کر کے، اس کی نشانیوں کا ادراک حاصل کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کا کوئی بہانہ بنا کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور اس کی قدرت کا تعارف حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ تمام کی تمام نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی قرآنی آیات سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے تقریباً نو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی پیش کر چکا ہوں، جن میں سے صرف 2 نشانیاں میری سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی تھیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بگ واٹر سفیر تھیوری جو ہے یہ درست ہے، جو میں نے اپنی طرف سے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور بگ بینگ تھیوری جو کہ سائنسدانوں کا ایک واہمہ ہے وہ غلط ہے۔ اور میں نے قرآنی آیات کے حوالہ سے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو وجود بخشا، کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے پانی کو وجود بخشا، اور پانی کو وجود بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، اور تمام اجرام فلکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان 9 نشانیوں کو سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور ان کا ادراک اور فہم حاصل کر چکے ہیں۔ عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی نشانی کو پیش کیا تھا، اور اس کے حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان، سورہ مومنون اور سورہ نور کی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو اور چاند کو دونوں کو کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، مسخر کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، تسخیر کر دیا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے گردش میں ہے، چل رہا ہے، بحسبان، گردش میں ہے۔ اللہ اکبر، آج 14 صدیاں بعد سائنسدان اس نقطہ تک پہنچے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سورج چاند ستارے کہکشائیں، یہ سب کے سب خلا میں تیر رہے ہیں، یہ سب کے سب خلا میں گردش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ یہ سورج چاند ستارے اور تمام کے تمام اجرام فلکی خلا کے اندر گردش میں، بحسبان، خلا کے اندر گردش میں، کل یجری لاجل مسمى، ان دونوں میں سے ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، بحسبان، گردش میں ہے۔ اللہ اکبر، ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ،
ذالکم اللہ ربکم، اور یہی ہے تمہارا پروردگار۔ اے لوگوں، کہاں بھی تم پھرتے ہو، کہاں دوڑے پھرتے ہو، آؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا پروردگار، یہی ہے تمہارا اللہ، جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے، جو زمین و آسمان کو جس نے بنایا، پوری کائنات کو جس نے تخلیق کیا، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہی ہے تمہارا اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور یہ ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ لہ الملک والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ تمہیں اس پروردگار کے علاوہ کہیں اور لے جاتے ہیں، کسی اور طرف بلاتے ہیں، اللہ اکبر، ما یملکون من قطمیر، ارے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کا جو پردہ ہوتا ہے، چھلکا، اس کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ یہ تمہارا پروردگار تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ فاطر کی آیت تھی، آیت نمبر 13 پارہ 22 سے، سورہ فاطر آیت نمبر 13 پارہ 22۔ تو عزیزان محترم، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا۔ یہ اگلی سورہ الحدید سے آیت بیان کر رہا ہوں، وہ سورہ فاطر تھی، ہم آگے میں جا چکا ہوں تھوڑا سا، اگلی سورہ مبارکہ الحدید پارہ 27 میں سے، تو وہ تھی مطلب ہے سورہ اپنے فاطر پارہ نمبر 22 سے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 تھی پارہ 22 سے، اور اب سورہ حدید الحدید کی آیت 6 پارہ 27 سے آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہی دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے بلا شبہ، واللہ خبیر بما تعملون۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھید جانتا ہے، ہمارے راز جانتا ہے، ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ ہاں، واللہ وہو علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 6 پارہ 27، وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔